السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شادی کس عمر میں کرنا چاہیے؟ لڑکیوں کی جلدی شادی نہ کرنے کے مفاسد۔ بعض ناعاقبت اندیش کنواری لڑکیوں کو بالغ ہو جانے کے بعد بھی کئی سال بٹھلائے رکھتے ہیں اور محض ناموری کے سامان کے انتظام میں ان کی شادی نہیں کرتے۔ کہیں 40 برس کی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور اندھے سرپرستوں کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کا کیا انجام ہوگا؟ حدیثوں میں جو اس پر وعید آئی ہے، اگر اس میں عورت سے کوئی لغزش ہو گئی تو وہ گناہ باپ پر بھی لکھا جاتا ہے، یا جو باپ کے قائم مقام مثلا بھائی ذی اختیار ہو اس پر بھی لکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس وعید کا خوف نہ ہو تو دنیا کے آبرو تو دنیا دار بھی ضرور سمجھتے ہیں، سو اس میں اس کا بھی اندیشہ ہے۔ چنانچہ کئی حمل گرائے گئے ہیں، کہیں لڑکیاں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ اگر کسی شریف خاندان میں ایسا نہ ہو تو تب بھی وہ لڑکیاں ان سرپرستوں کو تو دل ہی دل میں کوستی ہے، اور چونکہ وہ مظلوم ہے اس لیے ان کا کوسنا خالی نہیں جاتا۔ ان لوگوں کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ خود باوجود بوڑھے ہو جانے کے ایک بڑھیا کو جو اس لڑکی کی ماں ہے خلوت میں لے جا کر اس کے ساتھ عیش و عشرت کرتے ہیں، اور جس غریب مظلوم کے عیش کا موسم ہے وہ پہرہ داروں کی طرح ماما نوکرانے کے ساتھ ان کے گھر کی چوکسی کرتی ہے، کیسا بے ربط خبط ہے۔ سامان جہیز اور زیور کی وجہ سے تاخیر۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس انتظار میں یہ ٹال مٹول کی جاتی ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوتا، یعنی سامان زیور اور فخر کے لیے وہ سرمایہ بھی میسر نہیں ہوتا، اور مجبوری میں جھک مار کر خوش نکاح ہی کرنا پڑتا ہے۔ پھر اگر کوئی ان سے پوچھے کہ دیر کرنے میں تو اور بھی زیادہ بدنامی ہے، میاں اتنے دل میں لگائے اور پھر بھی خاک نہ ہو سکا۔ لڑکی کو اگر ایسا ہی دینے کا شوق ہے تو نکاح کے بعد دینے کو کس نے منع کیا ہے؟ دعوت وغیرہ کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر۔ اگر عام دعوت کرنے کا شوق ہے تو دعوت کے 1000 بہانے ہر وقت نکل سکتے ہیں۔ یہ کیا فرض ہے سارے ارمانوں کی اس مظلومہ پر مشق کی جائے؟ یہ بالکل صریح ظلم اور برا عمل ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسا شخص آئے جس کے اخلاق اور دینداری تم کو پسند ہو تو اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کرو، ورنہ زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ مناسب رشتہ نہ ملنے کا فضول عذر۔ بعض لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ کہیں موقع کا رشتہ نہیں آتا تو کیا کسی کے ساتھ پکڑا دیں؟ یہ عذر اگر واقعی ہوتا تو صحیح تھا، یعنی سچ مچ اگر موقع کا رشتہ نہ آتا تو واقعی یہ شخص معذور تھا، لیکن خود اسی میں کلام ہے کہ جو رشتے آتے ہیں کیا وہ سبھی بے موقع ہے؟ بات یہ ہے کہ بے موقع کا مفہوم خود انہوں نے اپنے ذہن میں تصنیف کر رکھا ہے، جس کے اجزاء یہ ہیں: حسب نسب حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما جیسا ہو، اور اخلاق میں جنید جیسا ہو، اور علم میں اگر وہ دینی علم ہے تو ابو حنیفہ کے برابر ہو، اور اگر دنیاوی علم ہے تو ابو علی سینا کا مصر ہو۔ حسن میں یوسف علیہ السلام کا ثانی ہو، اور ثروت و ریاست میں قارون و فرعون کے ہم پلہ ہو۔ غلو ہر امر میں مذموم ہے، ایک ہی شخص میں تمام صفات کا مجتمع ہونا شاذ و نادر ہے۔ جن صفات کا جس درجہ میں تم دوسروں میں ڈھونڈتے ہو، تم کو جس شخص نے لڑکی دی تھی، جس کی بدولت آج اپنی لڑکی کے باپ بن کر یہ جو لانیاں دکھا رہے ہو، کیا اس شخص نے تمہارے لیے ایسی ہی تفتیش و تحقیق کی تھی؟ اگر
وہ ایسا کرتا تو تم کو عورت ہی میسر نہ ہوتی۔ اس نے ایسا نہیں کیا، تو جب اس نے ایسا نہ کیا تو تم نے یا تمہارے باپ نے تمہارے مسلمان بھائی کی یہ بدخواہی کیوں کی؟ باوجود تمہارے اندر ان سے اوصاف کے پورے طور سے مجتمع نہ ہونے کے اس کی لڑکی پر نکاح کے ذریعے قبضہ کر لیا۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے؟ اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ دوسرے یہ کہ جب تم اپنی دختر لڑکی کے لیے ان صفات کا شوہر تلاش کرتے ہو، انصاف کرو، تو تم نے جب اپنے لڑکے کے لیے کسی کی لڑکی کی درخواست کی تھی یا کرنے کا خیال ہے کہ آپ نے صاحبزادہ میں یہ صفات اسی درجہ پہ دیکھ لی یا دیکھنے کا ارادہ ہے؟ تیسرے یہ کہ جس طرح لڑکوں میں بے شمار خوبیاں ڈھونڈی جاتی ہے، اگر دوسرا شخص تمہاری لڑکیوں میں اس سے 10واں حصہ خوبیاں اور ہنر دیکھنے لگے تو میں یقین کرتا ہوں کہ تمام عمر ایک لڑکی کی بھی نہ بیاہی جائے گی۔ غرض یہ عذر رشتہ موقع مناسب نہیں آتا، اکثر حالتوں میں بھی موقع ہوتا ہے۔ لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکے کم کیوں ملتے ہیں؟ اس کا ذکر تھا کہ لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکے بہت کم ملتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تو اپنے خاندان کی عورتوں کے سامنے ایک مرتبہ یہ کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں میں تو صرف لڑکی ہونا دیکھا جاتا ہے، اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر لڑکوں کے لیے لڑکیاں بہت ہیں اور لڑکوں میں سینکڑوں باتیں دیکھی جاتی ہیں، خوبصورت بھی ہو، وجاہت بھی رکھتا ہو، کھاتا پیتا بھی ہو، غیرت بھی ہو، عہدہ بھی ہو، میں نے کہا اگر اتنی شرطیں تم لڑکوں میں لگاتی ہو لڑکیوں میں بھی دیکھی جائے تو انشاءاللہ ایک لڑکی بھی شادی کے قابل نہ نکلے گی، کیونکہ اکثر لڑکیاں بے سلیقہ اور نالائق ہوتی ہیں۔ غرض لڑکوں میں بھی غالب نالائق ہے اور لڑکیوں میں بھی۔ کم عمری میں شادی کر دینے سے قوا ضعیف ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے قوی بہت ضعیف ہے، جس کی زیادہ وجہ معلوم یہ ہوتی ہے آج کل شادی کم عمر میں ہو جاتی ہے، اعضاء میں پورا نمو کمال و پختگی نہیں ہونے پاتا۔ اتنی جلدی شادی کر دینے کی وجہ یا تو چچلاپن ہے، چھوٹے چھوٹے دلہا دیکھنے کا ارمان ہے، اور کہیں یہ خیال ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ مر جائے اور بیٹے کی شادی نہ دیکھ سکے، اور کہیں ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا بلکہ خود بچے ہی ماں باپ کے پیٹ سے نکلتے ہی مستیاں شروع کر دیتے ہیں، جس سے ماں باپ کو ان کی شادی کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال شادی کم عمر میں ہوتی ہے، اس وجہ سے ماں باپ ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا رہا تو وہ جو مشہور ہے کہ قیامت کے قریب بالشتیوں ایک بالشت کے آدمی کی آبادی ہوگی، تھوڑے دنوں میں بالکل سچ ہو جائے گا۔ اگلے زمانے کے لوگ بڑے قوی ہوتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی شادی سن نمو ختم ہونے کے بعد ہوتی تھی، یعنی جب ان کی جوانی کمال اور پختگی کو پہنچ جاتی تھی، اسی وجہ سے ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی۔ یہ وجہ ہے ضعف کی۔ بچپن میں شادی کر دینے کی خرابیاں۔ ایک کوتاہی بعض قوموں میں یا بعض لوگوں میں یہ ہے بہت تھوڑی عمر میں شادی کر دیتے ہیں، جس وقت اتنا حسین لڑکا لڑکی کو کچھ تمیز بھی نہیں ہوتی کہ نکاح کیا چیز ہے اور اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ان میں بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات لڑکا نالائق نکلتا ہے، جس کو منقوہ سیانی ہو کر یا لڑکی کے اولیاء پسند نہیں کرتے۔ اب فکر ہوتی ہے تفریق کی، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی بھی مسئلہ پوچھے ہی دوسرے جگہ نکاح کر دیتا ہے، اور لڑکا ہے کہ برائے سرکشی نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے نہ اس کو طلاق دیتا ہے، غرض ایک بلا اور لا علاج مصیبت بن گئی۔ بعض جگہ کم سنی میں نکاح کرنے سے یہ ہوا کہ جو جوان ہونے کے بعد وہ لڑکی اس لڑکے کو پسند نہیں، وہ اپنے لیے کہیں اور تلاش کر لیتا ہے،
اور اس کی نہ خبرگیری کرتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے اور عذر کر دیتا ہے۔ مجھ کو خبر ہی نہیں میرا نکاح کب ہوا، جنہوں نے کیا وہ ذمہ دار ہے اور طلاق دینے کو عرفاً عار سمجھتا ہے۔ بعض اوقات دونوں بچپن میں ایک جگہ کھیلتے اور لڑتے رہتے ہیں، جس کا اثر بعض جگہ یہ ہوتا ہے آپس میں نفرت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، اور چونکہ شروع ہی سے دونوں ساتھ رہے ہیں اس لیے شوہر کو کوئی خاص میلان کیفیت شوقیہ کے ساتھ نہیں ہوتا، جیسا کہ بالغ ہونے کے بعد نئی بیوی کے ملنے سے ہوتا ہے، اور اس کا ثمرہ بھی ہر طرح برا ہی ہے۔ کیا ان خرابیوں سے بچنے کی کوشش کرنا ضروری نہیں ہے؟